آڈٹ رپورٹ کے لیے یہ آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جب آپ ایچ جی ایم کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے آڈٹ رپورٹ شو کرنی ہوگی کہ جی یہ ہمارے پاس ہے، یہ ایسٹس ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں، یہ ہم نے پیمنٹ کرنی، یہ لینا ہے، یہ دینا، ساری چیزیں، اس کے بغیر ایچ جی ایم نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایچ جی ایم کر لی، آڈٹ غائب، آڈٹ ہوا ہی نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو جناب علی 2010 سے 2016 تک کامران اینڈ کو نے جو فورینسک آڈٹ سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیا تھا، جس میں 7.5 بلین روپیز ایمبیزلمنٹ ڈکلیئر ہوئی تھی، یار ہمیں تو پارٹیاں آ رہی ہیں، میجر صاحب بھی آگے ڈکار کہ یار یہ کس نے دینے ہمیں یہ پیسے، یہ کون کرے گا؟ میں اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میں سپریم کورٹ گیا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے مجھے کہا تھا جی ایف آئی اے میں آپ کو دیں، ایف آئی اے کی میرے پاس رپورٹ بھی ہوئی، میں نے اپنی جو میرا وہ تھا، انہوں نے کہا جی آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیں، اسٹیٹمنٹ میں نے ریکارڈ کر دی۔ انہوں نے کہا جی 2-3 دفعہ مجھے بلایا ایف آئی اے والوں نے کہ جی ہمیں 7 یہ تو اتنی بڑی رپورٹ ہے، آپ ہمیں 7.5 بلین روپیز کیسے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے پھر وہاں بیٹھ کے انہوں نے بریک اپ بنا کے دیا کہ یہ سر اس طرح سے کہتے جی بس جی اب ہم انکوائری کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ انکوائری آج تک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آڈٹ رپورٹ میں یہ لوگ ہیں جن کو آڈٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ریکوری ان لوگوں سے ہونی ہے، یہ نام بھی لکھے ہوئے سب کے۔ ہمارا کام صرف کیا ہے کہ ہم ایف آئی اے میں جائیں اور ان کو کہیں کہ بھئی ان لوگوں کو پکڑو، یعنی ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ہم اس کے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کسی صاحب نے لینے ہیں اس کا لے لیں، یہ سارے لوگ ہیں جن سے ہم نے 7.5 بلین روپیز لینے ہیں۔ ایف آئی اے نے اس پہ اس وجہ سے، جب میں ایک دفعہ گیا تو انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا 2017 کا پیریڈ اس میں انکلوڈ نہیں ہے، لہٰذا جو وہ انکلوڈ ہو جائے ہمارے کچھ پیسے کم ہو جائیں گے، تو یہ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں کیا کہہ سکتا تھا ایف آئی اے والوں کو، میں نے ٹھیک ہے جی۔ وہ کامران اینڈ کو جناب وہ سال کا بھی آڈٹ انہوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے کر لیا، کوئی پتہ نہیں۔ میجر صاحب بھی گزر گئے، اب یہ لوگ بھی آ گئے۔ کسی آدمی نے مجھے بتایا، کسی گروپ میں کسی نے کہا ہے کہ جی آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے، اور یہ میجر، یہ کیا نام ہے اپنا، یہ جو خالد صاحب ہیں یہ اور واجد سائی صاحب کہ آڈٹ ہو گیا، آڈٹ ہے کدھر؟ مجھے بتائیں نا، آڈٹ ہو رہا ہے جی، بند کر دیے چٹکے، آڈٹ ہوا کیا چیز ہوگی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آڈٹ پر یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کرنل صاحب نے وہ 7.5 بلین روپیز اس کے وقت کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میجر صاحب آ گئے، میجر صاحب کے ساتھ کون تھا؟ یہ واجد سائی صاحب، سیکٹری تو ایسی برائے نام تھا، اس میں سارا کام تو یہ کرتا تھا۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم کرنل صاحب کے پیچھے ڈنڈا لیتے ہیں تو یہ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو کل ہمارے پیچھے بھی کوئی کرے گا۔ اس نے اس وجہ سے اس کے اوپر بات نہیں کی، کہیں نہیں گیا، کچھ نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، یہ بھی جی آڈٹ ہو رہا ہے، آڈٹ ہو رہا ہے، آڈٹ کا یہ ہمارے یہ ماجد بھائی وغیرہ گئے تھے، ان لوگوں کو یہ تو غریب اتنے وہ نہیں ہے نا، ان لوگوں کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی یہ دیکھیں یہ آڈٹ ہو گیا۔ یار یہ تو وہ ہے جو ہر سال ہر ڈپارٹمنٹ اپنی بیلنس شیٹ بناتا ہے، یہ ان کو دکھا دی، یہ مجھے کہہ رہے جی، وہ کہہ رہے جی آڈٹ تو ہو گیا۔ میں نے دیکھا، میں نے سر پکڑ لیا، میں کہا یار یہ آڈٹ ہے؟ ہم لوگ تو ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے 35 سال ہم نے نوکری کی، یار ہمیں بیوقوف بنا رہے تم۔ اب وہ جتنے لوگ ہیں پراپرٹی ڈیلر، وہ تو سارے آپ کو پتہ ہے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے 8 پڑے ہوئے، وہ تو بس جناب مرنے مارنے کے لیے انہیں تو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا، وہ جو پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ جی پاکستانی جو ہے نا وہ تو پیسوں کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، چلتے گروپوں میں۔ یہ پراپرٹی ڈیلر یقین کریں، ان کو جہاں کمیشن نظر آتی ہے نا، یہ اپنا بھائی بہن ماں باپ یہ نہیں دیکھتے، یہ کہتے ہیں 1% کمیشن ہے، بس یہ مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، یہ ان کی اوقات ہے۔ اور ہم لوگوں پر یہ مسلط ہے، انہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ دفتری کام ہے تمام۔
ایل او پی اپروو کرانا، ابھی تک ایل او پی کسی چیز کا اپروو نہیں. آپ سی ڈی اے جائیں، یہ ماجد بھائی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی کہانی ڈال رہے ہیں آپ لوگ. اب دیکھیں سارا جھوٹ پہ. اب ایک چیز اور گروپ میں چل رہی ہے، میجر کیا نام ہے اپنے خالد صاحب نے اور یہ ضیاء شاہد صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کنفرم ہے بالکل. ان لوگوں کو فون کر کے ہم نے پوچھ لیا، اس سے خالد صاحب سے بھی اور ضیاء سے بھی، انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ صحیح بات ہے، ہم نے دے دیا. واجد صاحب نے اپنی ایک علیحدہ گروپ بنا لیا ہے، وہ ہماری مانتا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں، ہم نے استعفیٰ دے دیا. اور کہتے ہیں جی استعفیٰ ہم رجسٹرار کے دفتر دے کے آئے ہیں، ہم نے اس سے ریسیونگ لی ہے کہ یہ ہمارا استعفیٰ، یہ ہم نے ان لوگوں سے خود کنفرم کیا. پھر مرزا اقبال صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. کیا ہوگا جی؟ او جی 11 بندے چلائیں گے نا، 11 بندے چلائیں گے جی. بھائی 11 چلائیں گے تو 13 کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 2-4 بندے ہی رکھ لیں بس جو. تو یہ پوزیشن ہے اس ٹائم مینجمنٹ کی. ہم لوگ جو ہے نا ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہے، نوکر پیشہ ہے، اس میں وہاں جو ہم لوگ تو جناح گارڈن میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں پل پل کی خبر رہتی کہ جی کیا ہو گیا. آپ یقین کریں ان پہ اتنا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کی باتیں سنیں آپ نا تو آپ کہیں گے کہ بس پاکستان یہی لوگ چلا رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ کہتے ہیں جی ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے، متاثرین کو پلاٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، ایل او پی اپروو کرائیں گے، پانی بجلی گیس کا سسٹم کریں گے، سارا کچھ. میں نے ان سے کہا یار یہاں پہ 3 پارک ہیں، ٹوٹل 3 پارک ہیں جناح گارڈن میں. آپ یقین کریں اس کے جھولے لوگ آری سے کاٹ کے لے گئے ہیں، اور اس کے اندر 6 فٹ گھاس ہے. میں نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو یہ تو بڑے کام ہے. خدا کے بندے تم لوگوں کی بدوائیں تو لے رہے ہو، بچوں کی تو دعائیں لے لو. خدا کے بندو، ان کو میں اپنے پوتے کو بچوں کو لے کے نیول انکریج کے پاس جاتا ہوں، ڈیلی مجھے جناح گارڈن کے لوگ وہاں ملتے ہیں، کہتے ہیں باسط صاحب یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کہوں کیسے لوگ ہیں. دیکھ لیں اگر یہاں پہ نیول والے ہم سے پوچھ لیں کہ جی آپ یہاں کہاں رہتے ہیں تو شرمندگی ہوگی کہ جی ہم تو جناح گارڈن سے آئے ہیں. اگلا آدمی پوچھے کیونکہ آپ کے ادھر کوئی پارک نہیں ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہے. لیکن ان کو کہیں ادھر سے سنتے ادھر سے ادھر، بس صرف یہ پوچھتے ہیں فلانی گلی میں پلاٹ کریٹ ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، این ٹی سی ہو گئی. ان کی یہی باتیں، جب کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ ان کے متاثرین کا کوئی مسئلہ کرنا ہے، پانی کا کوئی مسئلہ کرنا ہے، بجلی کا نہیں. یہ صرف بیٹھتے ہیں سارے اکٹھے شام کو پراپرٹی ڈیلر. ان لوگوں کے گھر بھی یہاں پہ نہیں ہیں، صبح آتے ہیں تالا کھولتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور شام کو اللہ خدا حافظ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں اللہ میاں کی لاٹھی بے آواز ہے انشاءاللہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب علی یہ سمجھ رہے ہیں جی ہم یہ کر لیں گے. اب وہ واجد صاحب کا آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جناب علی اس کو اٹھا کے لے گئے تھے اینٹی کرپشن والے. اب یہ نہیں پتہ جی کس میں لے گئے. لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، آپ آئیں لوگوں کو بتائیں کہ جی اینٹی کرپشن والے مجھے کیوں لے گئے تھے، بتائیں نا مجھے آپ کو بتائیں کہ یار یہ کس لیے لے گئے تھے مجھے اینٹی کرپشن والے مجھے آپ کو کیوں نہیں لے کے جاتے. چلیں جی جو کچھ بھی ہوگی سر جی، جس کے کیس میں بھی لے گئے، آپ آگے لوگوں کو اعتماد میں تو لینا یار کہ جی مجھے اس کرپشن میں نہیں، میں اس میں نہیں تھا، میرا کچھ اور مسئلہ تھا. اب آپ چھپتے رہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے بدگمانیاں تو پیدا ہوں گی. سر جی دفتر میں اب اللہ رحم کرے ایک انکوائری ان کے اوپر چل رہی ہے. ان لوگوں نے ایک درخواست دی ہے، ماجد بھائی بھی اس میں یہ بھی ہیں، اس کی انکوائری جناب انہوں نے مقرر کر دی ہے. اسسٹنٹ کمشنر صدر اس کو کہا ہے جی کہ 15 دن کے اندر اندر آپ یہ رپورٹ دیں. ٹھیک ہے نا جی، اس پوری مینجمنٹ کے اوپر کہ ری نمبرنگ اور فلانا اس کے اوپر. یہ اب مجھے نہیں پتہ ان کی درخواست کیا ہے اور نہ میں نے ان سے پوچھا ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر انکوائری ہو گئی ہے. اب چیز یہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بس 2-4 منٹ اور لوں گا.
میں یہ بتا دوں یہ لوگ سیاسی شہید بننے کے چکر میں اب ہیں، کیونکہ انہوں نے اے جی ایم کر لیے، ان کے تمام پرانے دلدر دور ہو گئے ہیں، اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ بیٹھیں۔ اب جو ہم نے کنٹیمپٹ فائل کی ہوئی ہے، یہ لوگ ان لوگوں نے پلاٹ دیے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کیا ہے کہ جی ان کو پریورٹی پر پلاٹ دیں، ٹھیک ہے نا جی، ان سے پہلے کسی کو پلاٹ نہیں دینا ہے، لوکیشن چینج نہیں کرنی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور آپ انہیں پلاٹ دے کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے نا آپ نے ہائی کورٹ میں جمع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم سے پہلے کسی کو وہ نہیں کرنا۔ اب یہ لوگ جو پلاٹ دے رہے ہیں یہ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم وہاں سوال اٹھائیں، وہ ان سے پوچھیں گے ہاں جی یہ جی ہماری مجبوری تھی، وہ کہیں گے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں ثابت ہو گیا کہ آپ نے ان سے پہلے کسی کو پلاٹ دیا ہے تو آپ گھر جائیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے صاحب آرڈر، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو سپریم کورٹ اس کا ہائی کورٹ کا، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ اس چیز کے اوپر ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، 30 تاریخ کو ہماری ہیئرنگ، اب میں کوشش کروں گا وکیل صاحب سے کہ جلدی کر لیں، یہ وہاں جائیں گے، ان کو جب فارغ کریں گے، انہوں نے آ کے سب سے پہلا یہ کہنا رہے باسط صاحب ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے، ہم تو آپ لوگوں کو پلاٹ دینا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھو کنٹیمپٹ میں چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ لوگوں نے بھی کہنا واہ واہ جی واجد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جی، یہ تو باسط صاحب کا ہوا ہے سر۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، جی، میرے پاس 2-3 لیٹر، جی 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 بالکل بالکل، وہ مجھے کسی تحصیلدار کا جو آپ نے بتایا تھا، بالکل صحیح صحیح کہہ، تو وہ یہ چیز ہے نا، یہ صرف اسی لیے یہ جانے کے چکر میں دیکھے 2 بندوں نے استعفے دے دیے، باقی یہ انکوائری ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس پروف ہیں، یہ فارغ یہ چلے جائیں گے، کنٹیمپٹ تک میرا خیال ہے نوبت بھی نہیں آئے گی، یہ ان کو فارغ کر دیں گے۔ لیکن دیکھیں نقصان کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا، سب کا، ہم لوگوں کا نقصان ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بیٹھ جائے گا، جتنا ٹائم یہ ابھی 2 سال تو گزارے گا نا، ٹھیک ہے نا جی، 2 سال وہ گزارے گا، وہ اپنا فتو سیدھا کرے گا، جس طرح ہمارے یہاں ہے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ ہی رہے ہیں آپ جس طرح کا ہے۔ تو ہم نے ڈی سی صاحب کو اور کمشنر صاحب کو یہ کہنا ہے جی کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے، آپ ہمیں جیسے بھی ہو یا ہمیں پیسے دیں اور یا ہمیں پلاٹ دیں، یہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ محسن اختر کیانی کو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس دن ہیئرنگ ہو اپنے بچوں بیوی بچوں کے ساتھ آئیں، کھڑے ہائی کورٹ میں جس ٹائم یہ لگے آپ لوگ سارے کھڑے ہوں ادھر اور چیخیں چلائیں کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہم لوگوں نے جناب علی یہ اپنی جمع پونجی ساری ادھر لگائی، کسی نے زیور بیچا، کسی نے کچھ کیا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ وہاں پہ جب آپ شور مچائیں گے، مینجمنٹ والوں کا یہ پروگرام ہے، اب یہ جائیں گے، یہ سارے پراپرٹی ڈیلر دیکھیں اس دن ہیئرنگ میں وہاں موجود ہوں گے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اپنے بچے خود آپ آئیں، سارے ہم تو جائیں گے، ہماری تو مجبوری ہے بھائی، ہم لوگ جائیں گے، آپ لوگ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، اور وہاں کوئی ممانعت نہیں ہوتی، جن لوگوں کی پیچی ہوتی ہے اور کیس ہوتا ہے وہ بول سکتے ہیں، میرے اوپر البتہ پابندی ضرور ہے، وکیل صاحب نے کہا کہ آپ نے نہیں بولنا ہے، آپ کا کیس خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان ساروں نے اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ تو لیڈر بن رہا ہے جی، اس کا پوچھے اس میں نام ہے، اور میں نے کہا یار میں نہیں بولتا ہوں، لوگ بول لیں گے، خیر، اور آپ لوگ بول سکتے ہیں، یعنی کہ نہیں بول سکتے ہیں یار، اپنے حق کے لیے یار بندہ بولے بھی نا۔ منافرین کی طرف سے گیا تو جس طرح آپ کے پاس 300 بندوں کی لسٹ ہے، اس کے بعد بھی کوئی لسٹ نہیں، اگر اس نے فراڈ کیا ہے تو اس فراڈ کے بارے میں پھر ہمیں جج صاحب کو اطلاع کرنا چاہیے، مقبول ہے کہ بھائی یہ اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے، یہ سوسائٹی کے لوگوں کا کرندہ ہے، اور اس سے کے ذریعے یہ کیس کروایا گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 3 چیزیں بتائیں، ایک آڈٹ کے بارے میں بتایا، ایک آپ نے 64 ارب روپے کے بارے میں بتایا، ایک آپ نے 26 بلڈرز کو جو پیمنٹ کی گئی اس کے بعد کیا ہم اپنے کنڈم کے کیس کے علاوہ اس کے اوپر ایک الگ سے کیس کر سکتے ہیں ان کے اوپر؟ تیسرا یہ
کہ یہ جو لوگ جانے کے چکر میں ہیں، ایک سال سے کھا پی کے اپنا پیٹ بھر کے سارا کچھ کرتے، تو کیا یعنی کہ ہم ڈی کو ان کے بارے میں سب درخواست دے سکتے ہیں مل کر یہ رہا کہ بھائی آپ یہ اپنا پیٹ بھر چکے ہیں، اب مزید ہمیں ذریعہ کرنے کے لیے نئی اپنا باڈی بننے تک ہم پھر خوار ہوتے رہیں گے، 15 سال پہلے انتظار کرتے ہیں، 15 سال مزید انتظار کرتے رہیں گے. تو تین چیزیں. اور آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا، خاص کر کے جو ہمارے یہ بزرگ لوگ سفید داڑیوں والے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ لوگ ہائی کورٹ آئیں، کوئی نہیں کہتا آپ کو. میں بات کروں گا جناب جج کے سامنے جا کر. میں نے اے جی ایم کے اندر کرسی پر چڑھ کے ان لوگوں کو کہا مجھے میک دو، میں بات کروں گا. کیونکہ پٹھوں نے میری بات نہیں سنی، بڑا رولا ہوا وہاں کا. اگر کوئی ساتھی وہاں موجود تھے تو ان کو پتا ہوگا کتنا میں نے وہاں شور کیا. لیکن جو ان کے کرندے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے مخصوص طریقے سے آگے رکھا ہوتا ہے، ان سے ہائی ہائی کراتے ہیں اور انہی سے وہ پاس کرواتے رہتے ہیں. ہمارے تک بات پیچھے نہیں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اپنا حق لینا ہے تو ہمیں اپنی قربانی دینی ہوگی، ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم ایک دن یہاں آ جائیں اور جس دن تاریخ ہو اور ہمارے 4 آدمی تاریخ پر نہیں ہوتے. 4 کتنے لوگ ہیں؟ 95 لوگ ہیں. 4 آدمی ہم تاریخ پر نہیں. ہم اپنا وقت نکالیں اپنے لیے. ہم خود ان لوگوں کا ہم بار بار شکریہ ادا کریں. یہ ہمارے بیلوس ہماری خدمت کا. بہت شکریہ. کوئی میری بات کسی کو بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. تو سر ایک بات ہے جس طرح سے آپ کہتے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یا ہمیں پیسے دیں یا ہمیں کاٹ دیں. تو میرے یہاں میں جب پیسوں کی بات تو کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ابھی میں نے خود 2014 میں لیا تھا 17.5 لاکھ روپے کا. اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. اب اس میں ڈالر کا ریٹ آج کا ڈالر کا ریٹ کیا ہے، ہم کیسے چلا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مینیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے ان کا طریقہ وعدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آگے نئے نئے جو ہے نا آپ کو باغ سل باغ کرتے ہیں، یا تو یہ کہیں گے ہم آپ کو ہائی بلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں. اس ڈھنگ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جس جگہ کے جس اسٹیٹ کے لیے ہم نے پیسے منگوائے ہیں وہ ہمارا رائٹ ہے، اور فیس 1 کہہ رہا ہمیں وہاں ہی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اگر کوئی آپشن قابل نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ فیس 2 کا بھی کیس بندی وہاں ان کے پاس جگہ اویلیبل ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جگہ کے ریٹ کافی بڑھ گئے ہیں فیس 1 کے. انہوں نے ابھی ہم نے یہاں سے نکلنے کے لیے جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا ڈیٹیکٹ کریں. اور وہ یہی کا بات ہوتا ہے جی یہ چند لوگوں کو کہیں گے جی ہم آپ کو فیس 2 میں دے رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کا پلاٹ ہے آپ جو ہے وہ لوگ جو ہے نا ان کے اس میں آ جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے 2000 لوگ بھی آ جائیں گے تو باقی ساتھ میں آپ کو تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا متاثرین کا. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. تو باقی بہت شکریہ.